ہیں ان کو دو جانوں بیٹھنے میں تکلیف ہوگی، آرام سے کھل کے بیٹھ جائیں، 2-5 منٹ اگر کوئی بات کرے تاکہ سن سکے سکون کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النکاح من سنتی، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید وعاشروہن بالمعروف، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت مبارک محفل ہے اور بہت مبارک وقت ہے اور بہت ہی مبارک جگہ ہے کہ اللہ رب العزت آج ایک باپ کی بیٹی کو اور ایک باپ کے بیٹے کو اس دیواج زندگی سے منسلک فرما رہے ہیں، اور آج کے بعد یہ بچے اکیلے پن کی زندگی نہیں گزاریں گے بلکہ ایک ساتھ ہوگا ایک دوسرے کا، اور آج کے بعد سے زندگی میں ایک نیا موڑ آئے گا، اور وہ یہ کہ آج تک ماں کے ساتھ چاہے جس طرح سے رہ لیتے تھے، ابو کے ساتھ چاہے جس طرح سے رہ لیتے تھے، لیکن آج کے بعد ایک ذمہ دارانہ زندگی گزارنی پڑے گی۔ جو چاہے بول دیا، جو چاہے منہ سے کہہ دیا، وہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ اب تو ایک ذمہ داری اللہ کی طرف سے دوسری سر پر آ رہی ہے۔ اس لیے چند باتیں، خاص طور سے وہ بچہ جس کا نکاح ہونے والا ہے، وہ آج کی تاریخی محفل، کیونکہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ ایسا موقع آتا ہے کہ نکاح ہوتا ہے، تو یہ تاریخی محفل میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس بچے کے لیے بھی تاریخ ہیں، تو ان کو اچھی طرح سے دل کے کانوں سے سن کر محفوظ کر لیں کہ آج تک ایک ماں اور ایک باپ تھا، آج تک ایک ماں اور ایک باپ تھا، آج کے بعد 2 ماں اور 2 باپ۔ نکاح کے بعد لڑکے اور لڑکی کے 2 ماں اور 2 باپ ہو جاتے ہیں۔ داماد کے جو سسر ہوتے ہیں اور ساس، وہ بھی ماں اور باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح بہو کے جو ساس اور سسر ہوتے ہیں وہ بھی ماں اور باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ اگر یہ بچہ اپنی ساس سسر کو ساس سسر کی نظر سے دیکھے اور ساس سسر اس کو جو ہے داماد کی نظر سے دیکھیں تو یہ کامیاب زندگی نہیں۔ ساس سسر کو چاہیے کہ اس کو بیٹے کا درجہ دے، اور ان کو چاہیے کہ ان کو ماں باپ کا درجہ دے، لیکن الٹا نہ کرے کہ اپنے اوریجنل ماں باپ کو تو دھکا دے دے پیچھے اور ساس سسر کو ماں باپ سے بڑھ کر درجہ دے، ایسا بھی ہو رہا ہے، یہ غلط ہے۔ دونوں کو اپنی جگہ پر رسپیکٹ دے، پورا خیال رکھے۔ اسی طرح جو گھر میں آنے والی دلہن ہے وہ بھی اگر اپنے ساس سسر کو ساس سسر سمجھے گی اور ساس سسر اس کو اپنی بہو سمجھیں گے تو وہ بھی کامیاب زندگی دے۔ ان کو چاہیے اس کو بیٹی کا درجہ دے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک بیٹی عطا فرمائی ہے، جی ایک بیٹی تو وہ تھی جو ہماری تھی، جو دوسرے کے گھر چلی گئی، اب کسی کی بیٹی ہماری بیٹی بنی ہے، بیٹی بیٹی کہہ کے پکارے۔ ساس سسر اگر اپنی بہو کو بیٹی بیٹی کہہ کے پکارے اور بہو جو ہے اپنی ساس سسر کو ماں ماں اور باپ ابو ابو کہہ کے پکارے تو پھر کوئی دماغ خراب ہے، آپس میں کوئی لڑائی ہوگی۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے دوست۔ نیز نکاح کے بعد شوہر شوہر ہوتا ہے، بیوی بیوی ہوتی ہے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ یہ حاکم اور محکوم کا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمانڈر سمجھے اور جس کی کسی پہ نہیں چلتی وہ اپنی بیوی پہ چلاتا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ بلکہ حاکم اور محکوم کا رشتہ نہ بنائیں، بلکہ عاشق اور معشوق، 2 پیارے دوستوں کا جیسے تعلق ہوتا ہے، میاں بیوی میں ایسی محبت ہونی چاہیے۔ نیز میاں بیوی آپس میں محبت ضرور کریں، لیکن اس محبت میں آ کر بے شرمی پہ اتر آئیں، یہ بھی ٹھیک نہیں کہ ماں باپ گھر میں ہیں اور دونوں ایک چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، یہ بے غیرتی کی بات ہے۔ ہر کام اپنے موقع پہ اچھا لگتا ہے، تو ایک تو محبت میں آ کے بے شرمی کے کام نہ کرے، دوسری بات یہ کہ محبت میں آ کر ماں باپ کو سائڈ پہ نہ کر دے۔ مثال کے طور پہ بچہ سفر سے آ رہا ہے تو سفر سے آنے کے بعد امی ابا پہلے کمرے میں سٹنگ روم بیٹھے ہیں تو آئے سلام کرے، جی سر آگے کر دے۔ ماں عام طور پر بچے کے سر پہ ہاتھ پھراتی ہے، اس سے عجیب و غریب قسم کی ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اب تو یہ سب چیزیں ہی ختم ہو گئی۔ ہم بچپن میں جب اپنی والدہ مرحومہ کے پاس سے سفر کے لیے نکلتے تھے پڑھنے کے لیے کہیں بھی تو سر آگے کر دیتے تو ماں سر پہ دونوں ہاتھ سے پھیرتی، جاؤ اللہ کے حوالے۔ تو بچوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے سر پہ ہاتھ پھروائے، ان کی دعائیں لے کر چلے، ان کے گھر میں جب آئے تو ان کو سلام کرے، وہ سٹنگ روم بیٹھے ہیں فوراً مسافہ کرے، بیگ اس طرف کرے، قریب میں بیٹھے، بیٹا سفر ٹھیک ہوا؟ ہاں میاں اللہ کا شکر ہے،
بیٹا سفر خیریت سے؟ ہاں ابو اللہ کا شکر ہے آفس سے ہو گیا الحمدللہ میں آ گیا۔ اور کوئی تکلیف تو نہیں؟ نہیں ابو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ کی دعا شامل حال تھی، الحمدللہ سفر بہت اچھا رہا۔ اچھا بیٹا تھکے ہوئے آئے ہو، جاؤ باتھ روم میں جاؤ، نہا لو دھو لو، تمہارے بچے اندر انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہ ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ لے کے بیٹھ گئے، اب رات کو 10 بجے بچہ آیا اور 12-1 بجے تک بیٹھے ہیں اور پورے سفر کی اسٹوری سن رہے ہیں اور وہاں بیوی اندر انتظار کر رہی ہے، یہ ظلم ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ بیٹا ماشاء اللہ سفر ہو گیا، اللہ کا شکر ہے آپ اپنے گھر پہ پہنچ گئے، تھکے ہوئے بھی ہیں، جاؤ بیٹا تمہارے بچے بھی انتظار کر رہے ہیں، ابھی آرام کرو، بقیہ بات صبح کریں گے۔ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ لے کے بیٹھ گئے ساری اسٹوری خود سن رہے ہیں، تو اس کا بھی خاص اہتمام کریں۔ تو اللہ رب العزت نے میاں بیوی کا جو رشتہ بنایا ہے یہ حاکم اور محکوم کا نہیں بلکہ دو پیارے دوستوں کا ہے، محبتوں کے ساتھ پیش آئے، الفتوں کے ساتھ پیش آئے، اور بیوی اور شوہر آپس میں محبت میں اتنے آگے نہ بڑھ جائیں کہ ماں باپ کو سائڈ پہ کر دیں۔ اور کئی مرتبہ بچہ اپنے ماں باپ کا بہت وفادار ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن کئی مرتبہ وفاداری اتنی آگے بڑھ کے بتاتا ہے کہ بیوی پہ ظلم کر بیٹھتا ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، بلکہ بیلنس بنا کے رکھے۔ اور اگر کئی مرتبہ بچے کی والدہ ہوتی ہیں تھوڑی مزاج کے تیز ہوتی ہیں تو وہ اپنی اہلیہ کو سمجھا کے رکھے کہ دیکھو امی کا مزاج گرم ہے، ابو نارمل ہے، یہ ابو کا مزاج گرم ہے، امی نارمل ہے، تو ذرا تم اس کو سنبھال لینا۔ تو شوہر بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو پہلی رات ہوتی ہے، فرسٹ نائٹ ہوتی ہے، جس میں میاں بیوی کی پہلی ملاقات ہوتی ہے، اس پہلی ملاقات کے اندر شوہر کو چاہیے کہ وہ یہ سارا کا سارا تعارف اپنی بیوی کے سامنے کرے کہ دیکھو میرے علاوہ 2 بھائی ہیں، میرے ابو ہیں، ایک بہن ہے، بہن کا نکاح ہو چکا، ابو کا مزاج ایسا ہے، امی کا ایسا ہے، میرے چچا کا مزاج ایسا ہے، بھابھی کا مزاج ایسا ہے، بھائی کا مزاج ایسا ہے، لہذا یہ سب تعارف اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی مس بیہیو نہ ہو جائے، اس لیے وہ ہنسنا پسند کرتے ہیں، ان کا مذاقی مزاج ہے، تو ان کی کسی ہنسی خوشی کی بات سے ناراض مت ہو جانا، ان کا مزاج بہت وہ اتر پڑتے ہیں جلدی، تو کوئی بات ایسی مت کر لینا کہ خواہ اور پہلے سے جب آدمی کو یوں کہے کہ دیکھ میں تیرا مارنے والا ہوں تو آدمی پریپیئر ہو جاتا ہے، اور وہ اگر مار دے تو وہ لگتا نہیں ہے، لیکن اچانک اگر کوئی مارے تو اس کی چوٹ بہت زیادہ لگتی ہے۔ تو جب پہلے سے پتا ہو کہ وہ غصے والے ہیں پھر اگر غصہ کرے تو آدمی تیار ہی تھا نا پہلے سے، تو یہ مزاج بتانا چاہیے، یہ ہے ازدواجی زندگی۔ دوسرا یہ کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے، میاں بیوی کا تعلق یہ 2 پیارے دوستوں جیسا ہونا چاہیے، محبت والا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے بارے میں فرمایا کہ بیوی جو ہے اللہ پاک نے پیر کی ہڈی سے پیدا نہیں کی کہ ہم اس کو جوتی اور چپل بنا کے رکھیں، نہ سر کی ہڈی سے پیدا کی کہ اس کو سر پہ بٹھا کے رکھیں۔ اللہ پاک نے بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے عورت کو، اور بائیں پسلی کے پیچھے دل ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو دل کے قریب رکھیں، دل کے قریب رکھیں۔ بیوی نکاح کے بعد اپنے گھر کو چھوڑ کر آتی ہے، ماں کو چھوڑتی ہے، باپ کو چھوڑتی ہے، آنگن کو چھوڑتی ہے، سب کو چھوڑ کر گھر پر آتی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہمارے اپنے گھر پہ اس کے کھانا نصیب نہیں تھا، جی لائٹ کا پنکھا نہیں تھا، بیڈ نہیں تھا سونے کے لیے، اس لیے اس کا نکاح ہوا تو آپ کے گھر میں آئی ہے، یہ مقصد ہرگز نہیں، بلکہ دلہے سے کہیں زیادہ نعمتیں کئی مرتبہ لڑکی اپنے گھر پر استعمال کرتی ہے۔ تو پھر آئی کیوں؟ اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے آئی کہ جب بالغ ہو جائے تو اللہ کا حکم ہے کہ بیٹی اپنے گھر سے نکل کر شوہر کے گھر پر جائے، نکاح کا فریضہ ادا کرے، تو یہ عبادت ادا کرنے کے لیے آئی ہے۔ جب یہ عبادت ادا کر کے آئی ہے تو محبتوں کو پیچھے چھوڑ کر آئی، ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہنوں کو، پیارے آنگن کو، جی سب کو چھوڑ کر آئی۔ تو اب اس گھر کے اندر اس کو محبت نہ ملے، تکلیفیں ہوں، تو یہ عام مومن کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، یہ تو خاص مومن ہے، مومن بھی ہے پلس بیوی بھی ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور محبت کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ تو ہمیں چاہیے ہم ایسی کتابوں کو پڑھیں، ان واقعات کو پڑھیں کہ اسلاف نے اپنی بیویوں کے ساتھ میں کیسا برتاؤ کیا۔ ایک بزرگ تھے، عشاء کے بعد اگر کوئی ان کو کہتا حضرت فلاں جگہ بیان کرنے چلو تو کہتے بھائی ٹھہرو، ابھی ٹھہرو، اہلیہ سے پوچھ کر آتا ہوں، یہ وقت ان کا ہے، عشاء کے بعد کا وقت بیوی کا ہے، ان سے پوچھ کر آتا ہوں، اگر وہ اجازت دیں گے تو آؤں گا، اور نہیں دیں گے تو انتظار مت کرنا، چلے جانا۔ اب اگر آج کوئی کہے تو یہ کہے گا بڈھا بڑھیا سے ڈرتا ہے، بہت اگڑی ہے، اس لیے ہمت نہیں ہوتی باہر نکلنے، ایسا کہے گا۔ حالانکہ یہ شریعت ہے، ابھی یہ رات کا وقت بیوی کا ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں، اگر وہ اجازت دیں تو جاؤں گا، نہیں تو پھر میرا انتظار مت کرنا، چلے جانا آپ۔ کتنی پیاری بات ہے دوست، کہنے کو تو بظاہر ذرا مذاق کیسی لگ رہی ہے، لیکن حقیقت یہ کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جب معاملہ ایسا ہے، یہ وقت اس کا ہے،
ایک زمانہ تھا جب شوہر دن میں کام کاج پر رہتا تھا اور رات کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انجوائے سکون کے ساتھ بیٹھتا تھا، باتیں کرتا تھا، کہانی سناتا تھا، قصے سناتا تھا، ہنستا تھا، ہنساتا تھا، خوشیاں ہوتی تھی. لیکن آج کا دور اتنا عجیب دور ہے دوستو، فون گھر میں ہے، دن بھر تو بزنس پر تھا اور رات کو دوستوں کے ساتھ ہے، فون پہ صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے، بیوی بیڈ پہ انتظار کر رہی ہے. پھر کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ بیوی بھی دوسرے کمرے میں جاتی ہے، وہ بھی کوئی فون پہ دوست ڈھونڈ لیتی ہے اور پھر گھر میں آگ لگتی ہے. رات کو تو دوستو عشاء کے بعد اس طرح کا کچھ نظام بنانا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ عشاء کے بعد دیر تک ہم فون استعمال نہ کریں. تو ہاں اگر کوئی عالم فاضل ہے، نیک بندہ ہے، کچھ ایسا کام اصلاح کا اس کا ذمہ ہے، تو وہ دیکھے کہ گھر والوں کا مزاج کب تک اس کو برداشت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہے تو پھر بند کرے، کام ختم کرے. کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہے رات کو 2 بجے مریدین کے جوابات دینے کا. پہلے لوگ ملنے آتے تھے، اب لوگ نہیں آتے، فون آتے ہیں، اور فون نہ اٹھاؤ تو منہ بنا لیتے ہیں، ہمارا فون تو اٹھاتے ہی نہیں. میں خود اپنا واقعہ سناؤں دوستو، ہزاروں کی تعداد میں متعلقین مریدین ہیں، اگر ان کے سب فون ہی اٹھاتے رہیں تو ہم تو نہ کھانے کے رہیں گے، نہ پینے کے، نہ نماز کے، نہ تلاوت کے، کسی کام کے نہیں رہیں گے. یہ کوئی ضروری ہے دوستو ساری دنیا کی فون ریسیو کریں؟ جی فون جو ہے یہ ہمارے گھر کے دروازے کے مانند ہے. کوئی دروازے پہ آیا، دستک دیا، موقع ہو تو کھولیں گے، دل کرے گا تو ملیں گے، نہیں دل کرے گا تو رہیں گے. جاؤ، شریعت نے اجازت 3 مرتبہ کھٹکھٹاؤ، نہ جواب آئے تو اس کا مطلب ملنا نہیں چاہتا، کسی کام مصروف ہے، چلے جاؤ. 3 مرتبہ گھنٹی بجاؤ، اٹھا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ موقع ہے، نہیں اٹھانا چاہ رہے. بہت سے لوگ تو کاٹتے ہیں پھر کرتے ہیں، کاٹ رہے ہیں پھر کٹ رہے ہیں، پھر اور حالانکہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ سننا نہیں چاہ رہا، لیکن زبردستی گھر کا دروازہ توڑ کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو دوستو یہ آداب ہیں. تو بیوی موجود ہے، وہ چاہتی ہے کہ توجہ شوہر میری طرف کرے، مجھ سے کچھ محبت کی بات کرے. دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، اب کوئی محبت کی بات کرے، لیکن وہ لگا ہوا ہے واٹس ایپ پر، انٹرنیٹ پر، چیٹنگ پر، سب پہ لگا ہوا ہے. اور جو محبت کی باتیں وہ دوسروں سے کر رہا ہے، وہ تو اس کے ساتھ کرنی تھی، یہ جو بیچاری انتظار کر رہی ہے. تو دوستو یہ حرام زندگیوں میں آ رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے. تو اپنی اس ازدواجی زندگی کو، میرج لائف کو بہترین بنائیں. جو بندہ اپنی بیوی کا دل خوش رکھتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے خوش رہتی ہے، گھر جنت کا نمونہ ہوتا ہے. نہیں جب نکاح ہو گیا، پہلی رات میں شوہر کو اور بیوی کو اس بات کو طے کر لینا چاہیے کہ دیکھو پیاری، آپ مجھے دین پر ابھاریں اور دین پر کھڑا کریں، میں تمہیں دین پر ابھاروں گا. اور یہ نیت کر کے آرام کریں کہ آج سے تہجد کی نماز ہمیں شروع کرنی. الارم رکھیں، جی الارم رکھیں. یہ نہیں ہے کہ نکاح ہو گیا تو دلہا دلہن کا کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا بھی نہیں ہے، سب سو رہے ہیں کہ دلہا دلہن ہے. دلہا دلہن ہے تو کیا ہوا، کوئی قیامت تو نہیں آئی؟ جی ٹھیک ہے، وہی تو افراد ہیں جو گھر میں ہوا کرتے ہیں. تو نماز تو معاف نہیں ہوئی، نہ دلہا دلہن پڑھتے ہیں، نہ اس گھر کے اندر دوسرے میرج میں جو وہ بھی تھکے ماندے ہوتے ہیں. بہت لمبا چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں دوستو، ہلکے پھلکے کریں تو انشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ نکاح کا فریضہ وجود پاتا ہے. البتہ ولیمہ ہے، ولیمہ کریں، خوشی کے اظہار کا موقع ہے، لیکن ولیمہ ہو، سینما نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ یہ کھانے کا بھی ہے اور دیکھنے دکھانے کا بھی ہے، اس میں جلوے دکھائے جا رہے ہیں اور طرح طرح کے لباس پہنے جا رہے ہیں. اس لیے عورتوں کی ہدایت ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلیں تو بھنگن بن کر، تاکہ کسی کی جو ہے نظر ہی نہ پڑے ان پر، نظر پڑے بھی تو نفرت کرے. اور گھر کے اندر رہیں تو دلہن بن کر، تاکہ شوہر کی نظر میں ہمیشہ حور پری کا مقام رکھیں. شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی سے جب ملے تو وہ خوشی خوشی ملے، اچھے لباس کے ساتھ ملے، جی صفائی ستھرائی کے ساتھ ملے. اس لیے کہ جیسے شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی حور پری ہو، بیوی بھی چاہتی ہے کہ میرا شوہر دلہے کی طرح ہو. ہر روز جی ہر دن، ہر رات چاند رات، اور ہر دن عید کا دن ہمارا ہو. ویسے بھی نظافت اور صفائی ستھرائی اسلام کا فریضہ ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے نکاحوں کو بہت آسان کر کے دکھایا. اتنا آسان کر کے دکھایا تھا کہ حضور مدینے میں موجود، اور مدینہ اتنا تھا جو آج کی موجودہ مسجد نبوی کے اندر پورا کا پورا آ جائے، اتنا بڑا مدینہ، اور حضور مدینے میں موجود. اور ایک صحابی رسول نکاح کر رہے ہیں اور حضور کو پوچھتے بھی نہیں. آج کا اگر مصلی ہو اور امام کو پتہ چلے کہ میرے مصلی نے، میرے مقتدی نے نکاح پڑھ لیا، نکاح کر لیا، مجھے پوچھا نہیں، کہا میرے پیچھے نماز مت پڑھنا. نکاح میں نہیں پوچھا تم نے مجھے، میں تمہارا نکاح پڑھاتا، ناراض ہوا. آج کا اگر شیخ اس کو پتہ چلے تو مرید سے کہے تیری بیعت کٹی، تیری بیعت میرے سے کٹ گئی، کسی اور سے جڑ جاؤ. تمہارے دل کے اندر اتنی محبت نہیں ہے کہ مجھے اپنی دعوت میں بلاتے. تو یہ تو پھر ایسا اگر امام ہے
اور ایسا اگر شیخ ہے تو اس کو تو دور کا سلام کر لینا چاہیے، جس کے دل میں اتنی دعوتوں کی محبت۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے وہ عمل کر کے دکھایا جو ہمارے لیے نمونہ بننے والا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو یہ نہیں کہا کہ بھئی جب تم نے نکاح کیا تم نے مجھے بھی نہیں پوچھا، میری وجہ سے تمہیں جنت کی بشارتیں ملی، میری وجہ سے تمہیں ایمان ملا، اور تم اب اتنے بڑے ہو گئے کہ اکیلے اکیلے نکاح کرنے لگے، جاؤ نکل جاؤ مدینے سے۔ ایسا نہیں کہا، محبوب تو خوش ہوئے اور کہا ماشاءاللہ بہت اچھا بھائی تم نے نکاح کیا، لیکن دیکھو ولیمہ ضرور کرو، ولیمہ کرو۔ اب ولیمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ در حقیقت اس بات کا اظہار ہوتا ہے، ایک تو اللہ کا نعمت پر تشکر ہوتا ہے، شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے، دوسرا اس بات کا اعلان ہوتا ہے فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی دونوں ازدواجی رشتے میں جڑ چکے ہیں، لہذا اگر فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی کو لے کر کہیں جاتا ہوا نظر آئے تو بدگمانی کا شکار مت ہونا کہ یہ فلاں کی بیٹی کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، سمجھ لینا کہ ان کے نکاح ہو چکے ہیں۔ تو یہ نکاح کا ایک اعلان بھی ہے، اعلان کا بہترین ذریعہ بھی ہے، اور شکریہ کا مقام بھی ہے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ لیکن ولیمہ ہلکا پھلکا ہو، بہت زیادہ اس میں اسراف نہ ہو، اور یہ سنیما نہ بنے کہ جس میں عورتیں بے پردہ ہو کر اپنے جلوے بکھیر رہی ہوں، اور مووی بن رہی ہو، اور فلم تیار ہو رہی ہو، اور نکاح تو آج ہو کے ختم ہوا لیکن یہ گناہ زندگی بھر تک فلموں کے اندر چلتا رہے۔ اس کی ذرا احتیاط کرنی چاہیے دوستو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مدینہ منورہ کی گلی میں کھڑے تھے، ایک صحابی دوسرے وہاں سے گزرے، پوچھا کیسے کھڑے ہو؟ کہا اس گھر میں پیغام بھیجنا ہے اپنے نکاح کا، خود تو جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی پہنچا دے۔ کہا میں پہنچا دوں گا، اس میں کیا ہو؟ کہا ٹھیک ہے تو پہنچا دو۔ وہ گئے اندر اور کہا بھائی صحابی رسول باہر کھڑے ہوئے ہیں، صحابی رسول باہر کھڑے ہوئے ہیں اور اس گھر میں نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ جو جتنے نیئر ڈیئر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور نگاہوں میں انکار ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی، یہ نہیں کہا کہ نہیں انکار کر دو ان کو، اس لیے کہ صحابی رسول کو جا کے منع کرنا ان کا منگا آ رہا تھا، ان کی طرف سے ریکویسٹ آ رہی تھی، اور اس کو منع کرنا یہ تو صحابی رسول کو نہ کہنا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو دیکھو انداز کیسا اپنا ہے، کہا ان سے نکاح کرنے کے بارے میں تو ہماری رائے متفق نہیں ہو رہی، ہماری رائے میں اتفاق نہیں ہو رہا۔ تو سامنے والا سمجھ سکتا ہے کہ کسی نے اجتماعی طور پہ انکار نہیں کیا بلکہ رائے میں اتفاق نہ ہونا یہ تو نیچرلی بات ہے۔ تو کہا ان سے نکاح کرنے کے بارے میں تو ہماری رائے میں اتفاق نہیں ہو رہا، البتہ آپ کو اگر نکاح کرنا ہو، جو منگنی لے کر آیا تھا کہ اگر آپ کو نکاح کرنا ہو تو ہم تیار ہیں۔ اب یقیناً انہوں نے ضرور گردن جھکائی ہوگی اور سوچا ہوگا، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مشورہ استخارہ کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ بس وہیں سب بیٹھے ہوئے تھے، اسی وقت نکاح ہو گیا۔ اب یہ باہر آئے، اب باہر جو صحابی کھڑے ہیں انتظار میں کہ کیا جواب آتا ہے، اور ممکن ہے 100% یقین ہو کہ میرے حق میں جواب آئے گا۔ تو جواب آیا اور کہا کہ بھائی آپ سے نکاح کرنے کے بارے میں ان لوگوں کے اندر اتفاق رائے نہیں ہوا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ فوراً کا کوئی بات نہیں۔ جب انہوں نے مشورہ کیا اور اتفاق نہیں ہوا تو اس میں تو خیر ہے، اس مشورے میں تو پھر خیر ہوئی، لہذا کوئی بات نہیں، ان کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور کوئی بہتر عطا فرمائے۔ کہا پوری بات تو سنو۔ تو وہ کیا؟ تو میرے ساتھ ہو گیا ہے۔ دوستو آج کا معاملہ ہوتا تو لڑائی ہو جاتی، تو کہ تو نے میرا کام خراب کیا، بھیجا تھا میں نے اپنے لیے اور تو اپنا کر کے آیا ہے۔ آج کا معاملہ ہوتا تو لڑائی ہو جاتی، لیکن وہ صحابہ کرام تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے۔ انہوں نے کہا مبارک ہو، ہنی ان لک، آپ کو مبارک ہو، قسمت میں آپ کے تھی اور میں نیت کر کے بیٹھا تھا، اللہ آپ کو مبارک فرمائے۔ معلوم ہے دوستو وہاں کتنی آسانیوں کے ساتھ نکاح ہو جاتا، اور آج نکاح ہمارے لیے کتنا بڑا سوہان روح بنا ہوا ہے، کتنا بڑا جو ہے ہمارے لیے عذاب علیم بنا ہوا ہے۔ بچیوں کو نکاح کرنا، بچیوں کو اٹھانا مشکل ہو گیا جی، رشتے کرنا مشکل ہو گئے۔ بھائی جس طرح نماز ایک فریضہ ہے، نماز پڑھنا کی مشکل کام ہے، وضو کیا، طہارت حاصل کی، نماز پڑھ لی، نماز ایک فریضہ ہے، حج ایک فریضہ ہے، زکوٰۃ دینا ایک فریضہ ہے، عمرہ ایک فریضہ ہے، نکاح ایک فریضہ ہے۔ تو سارے فریضے تو ایزیلی آسانی سے ادا کر رہے ہیں، اور نکاح کے فریضے میں پھر ٹٹمبے کیوں کر رہے ہیں؟ آج کتنی خوشی کی بات ہے، رمضان کے مہینے میں کبھی نکاح سنا ہوگا کہ بھوکے بھوکے نکاح کرنے آئے؟ جی نکاح کرنے میں تو وہ آتے ہیں جو خوب ماشاءاللہ کولڈ ڈرنک پی کر آتے ہیں، جوس پی کر آتے ہیں، ناشتے کر کے آتے ہیں، اور پھر 1 گھنٹے کے بعد شاندار کھانے کا انتظام ہوتا ہے، وہ لوگ نکاح کرتے ہیں۔ تو رمضان کا نکاح تو وہ تو رمضان کا تصور کر کے نعوذ باللہ پڑھتے ہوں گے کہ یہ کوئی نکاح ہوا بھوکے بھوکے، لیکن یہ سعادت مندی کی بات ہے۔
اس بچے کے بھی، ان کے والدین کے بھی، ان کے بھائی بہنوں کے بھی، اور پورے خاندان اور ملنے نیئر ڈیئر لوگوں کی بھی یہ کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے رمضان مبارک میں نکاح کرنے کو سجھایا کہ رمضان میں نکاح کریں اور مسجد میں نکاح کریں اور ایسے مبارک ماحول میں نکاح کریں جن کی کوئی غرض و غایت نہیں، سب اللہ اللہ کرنے کے لیے چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے ہوئے مسجد میں. تو یہ آج اس بچے کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہے، ان کے والدین کو، بھائی بہنوں کو، جو ان کے نیئر ڈیئر رشتے دار ہیں ان تمام کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بہت برکت والا بنائے، بہت خیر و برکت والا بنائے، نیک نسل انسانی کی افزائش کا ذریعہ بنائے، عزت والا بنائے، برکت والا بنائے، اور اس نکاح کو دوسروں کے لیے جو دور دراز سے مشرق و مغرب، شمال و جنوب سے چل کر یہاں مہمان پورے ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ایک سبق بنائیں کہ نکاح اس طرح سے کیے جاتے ہیں. جی اگر یہ بچہ میرے سامنے نہ ہو اور تھوڑا سا بیچ میں بیٹھ جائے تو آپ پہچان بھی نہیں سکیں گے کہ دلہا کون ہے کہ نہیں سادگی. تو اس چیز کو دوستوں، مہمانوں سے درخواست ہے کہ وہ اس چیز کو لے کر جائیں، وہ اس چیز کو اپنے یہاں جاری کریں. یہ گھوڑے اور جوڑے اور پھولوں کی مالائیں اور ہاتھوں میں گلدستے، یہ سب چیزیں دوستوں، جی جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی گزارنے کا اندازہ یہ تھا کہ جب بیٹھ جاتے تو پوچھتے تھے من منکم محمد، آپ میں محمد کون ہے؟ آنے والا پوچھتا تھا محمد کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. گویا سب میں کے ایک فرد ہوتے تھے. جی اسی طرح نکاحوں میں دلہا بھی سب میں کا ایک فرد ہے، سب میں کا ایک فرد ہے. جی ہاں البتہ پاکیزہ صاف ستھرا لباس پہن کر آئیں، اور الحمدللہ کرتا پاجامہ پہن کر بچہ آیا. میں کن کن چیزوں پر اس بچے کو مبارکباد دوں، دل خوش ہوا. اللہ رب العزت جیسا ظاہر ہے ویسا اللہ باطن بنا دے، اور جیسا باطن ہے اللہ پاک ویسا ظاہر بنا دے، اور بہت خیر و برکت کا باعث بنا اس نکاح کو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اسماعیل صاحب خطبہ پڑھ دیجیے. ہم دعا کرا دیں گے، آپ ایجاب و قبول بھی کرا دیں. بیٹا آگے کو آ جاؤ تھوڑا سا.